الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتأييد الإكرام على سيد السلام في الوجود صلى الله في كل موجود وقت آية الوجود صاحب الإيمان حق مقام المحمود مولانا مولانا سكرائے جد حسن حسین ابو القاسم صلی والصلاة والسلام على النبي الطاهر الرسول المرتجى ولعنة الله أما بعد كان الله في كتاب المبين ورسوله الكريم وقال الله بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء يسأل فيه ومبين صلوات رجال فکر کریں مل کے جتنے آج محمد کی ذات پر نظر پر صلاح ہے امام مبین پر گفتگو چل رہی ہے آپ اسی عنوان کے تحت آج ہم پانچ میں نشست ہیں اور کل اسی عنوان کی اللہ خیر کر زندگی رہی چھٹی اور آخری نشست ہوگی کوشش کریں گے کہ اپنے موضوع کو مکمل کر لیں لیکن بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو میں نے روکا تھا کہ علی فضائلوں کا وہ سمندر ہے کہ جب انسان اس میں جاتا ہے تو ڈھوکی تو لگاتا ہے لیکن نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور علی یقین کرے علی وہ نام ہے اللہ کی قسم کشش اسلام میں علی وہ نام ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہماری زبان سے نہ نکلے ہمیں اپنی زندگی پہ شک ہونے لگ جاتا ہے اور اللہ جسے اللہ بنائے تو جتنا اللہ بلند ہے اتنا علی کو بلند ہونا ہے جتنا اللہ بلند ہے اتنا بلند علی کو بنایا کائنات میں نبی کے بعد اگر کوئی ہستی افضل ہے تو وہ علی کی ہستی ہے چاہے دنیا کسی کو بھی بنا لے دنیا کسی کو بھی بنا لے دنیا نے جن کو بنایا وہ جب مشکلوں میں پڑے انہوں نے کہا بیٹی سے پوچھ کے آؤ بیٹے سے پوچھ کے آؤ لیکن جس کو اللہ نے بنایا جب بھی سوال ہوا اس کو وہی پر ممبر سے جواب دیا ہم کی ساتھ لوگ آواز علی کا امتحان ایک بار تھوڑی دیا لوگوں نے ہمیشہ علی کا امتحان لیتے تھے کہ علی جو دعویٰ کرے کبھی تو اس میں غلط ثابت ہو جائے کبھی تو جھوٹے ثابت ہو جائے کبھی تو کچھ ہو جائے کبھی تو کس طریقے سے علی کو ہم غلط ثابت کرتے لیکن جس کے سامنے کائنات ہاتھ کی طرح ہو جس کے سامنے کائنات ہاتھ کی طرح ہو اس سے اچھا صرف ہاتھ کی طرح نہ ہو بلکہ وجود کائنات بعد میں ہے ان کی ذات پہلے ہے اس یہی وجہ ہے محترم اگر یہ ذات بعد میں ہوتی تو سورج چاند ستارے کبھی بھی ان کے اشاروں پر نہ چلتے پہلے یہ بنے تھے بعد میں چاند بنا تھا کبھی تو محمد نے 2 ٹکڑے کر دیا اور سورج کو علی نے پلٹا کے بنایا یہ بعد میں بنے ہیں پہلے ہم بنے ہیں اختیار امامت ہے یہ اختیار ولایت ہے یہ اختیار امامت ہے کہ جب کسی نے ہم لوگوں نے جو سوال کرتے تھے نا جب سوال کرتے تھے ایک شخص پلاننگ کر کے آئے کہ آج علی سے ایک شخص سے سوال سوچ کے آیا آج ہم علی کو شکست دے دیں گے اس دوسرے کا اچھا کرے سے بات ہے تو بیٹھے اپنے ساتھ آئے مسجد کوفہ بھری ہوئی علی ممبر پر وہ شخص جیسے سامنے آیا اس نے کہا کہ علی میں تمہارے علم کا مقابلہ کرنے آیا ہوں میں تمہارے علم کا مقابلہ کرنے آیا ہوں علی نے ہاتھ بڑھایا کوئی چیز اٹھائی اور مٹھی بند کر کے کہا بتاؤ اس میں کیا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے وہ پادری عیسائی تھا اب بتاؤ اس میں کیا ہے عیسائی نے حساب لگا کے بتایا آپ نے ہاتھ بڑھایا فلاں پہاڑی سے فاتح کے اندر اٹھا کے آئے
اس نے جواب میں بتایا. اب پورا مجمع حیران ہوا کہ علی مٹھی کھولے تو پتا چلے، علی مٹھی کھولے تو پتا چلے. جیسے علی نے مٹھی کھولی، فاختہ کے انڈے تھے. مجمع حیران ہو گیا کہ یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا. اب وہ پادری بھی اپنی تو زمین سے 2 قدم اوپر ہو گیا کہ یا علی اتنے علم پر، اے علی اتنے علم پر اتراتے ہو، اتنے علم پر اتراتے ہو، اتنے علم پر اتراتے ہو. تمہارے علم کو تو میں نے شکست دے دی، تمہارے علم کو تو میں نے شکست دے دی. علی نے کہا اگر تمہارا علم مجھ سے زیادہ ہے تو میں نے جہاں سے اٹھائے ہیں تمہارا بھی میں نے جہاں سے اٹھائے ہیں تو ان کو واپس وہاں پر رکھ کے آ جا. اب علی نے سوال کیا. اب اللہ تو وہ ہے نا جو فرعون کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، شداد کو بھی کھلاتا ہے، حامان کو بھی دیتا ہے. تو علی نے سوال کیا تمہارا اتنا علم آیا کہاں سے؟ علی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن دنیا کو بتاتے ہیں. مولا نے کہا تمہارے پاس یہ اتنا علم آیا کہاں سے، تمہارے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ کہا یا علی میں اپنے نفس کی ہر بات کی مخالفت کرتا ہوں. اللہ تو جانتا ہے کہ اپنے نفس کا غلام نہیں ہے بندہ، ہوتا تو کرتا ہے پروردگار. اب یا علی میں اپنے نفس کی ہر بات کی مخالفت کرتا ہوں. اگر نفس کہتا ہے کھانا کھاؤ میں نہیں کھاتا، اگر نفس کہتا ہے باہر جاؤ گھومو پھرو میں نہیں جاتا. جو وہ کہتا ہے اس کے خلاف چلتا ہوں، اس کے خلاف چلتا ہوں، اس کے خلاف چلتا ہوں. علی نے کہا اگر اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے تو پڑھ کلمہ، اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے تو پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ. کہا کیوں تو کلمہ پڑھو؟ کہا یہ بتا تمہارا نفس کیا کہتا ہے، یہ بتا تمہارا نفس کیا کہتا ہے. کہا میرا نفس کہتا ہے کلمہ نہ پڑھنا، کلمہ نہ پڑھنا. علی نے کہا تو سچ کہتا ہے نا کہ ہر بات کو مخالف، ہر بات پہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے. تو جب وہ مجھے روک رہا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. علی نے اسلام کو ایسے پھیلایا ہے، تلوار سے اسلام کو نہیں پھیلایا. علی نے محبت سے اسلام کو پھیلایا ہے، علم سے اسلام کو پھیلایا ہے. پوری کائنات میں جا کر گھوم کے آ جائے، جہاں پر آپ کو اسلام میں پمبانے نظر آئے، کلاشن کوف نظر آئے، مطلب شملابر نظر آئے، وہ رسول کا اسلام نہیں ہو سکتا، دہشت گردوں کا اسلام ہے. علی تلوار سے نہیں پھیلایا اسلام، کردار سے پھیلایا ہے. سمجھ میں جا رہے ہو؟ آلے محمد کو سمجھنا ہم تو دور کی بات ہے، ہمیں تو وہ معرفت ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ معرفت ہی نہیں ہے جو معرفت سلمان میں تھی، جو معرفت کمبر میں تھی. توجہ سنیں گے جو معرفت کمبر میں تھی، جو معرفت میسم میں تھی، جو معرفت سلمان میں تھی. سلمان جا رہے تھے مولا کائنات کے ساتھ ایک صحرا سے، وادی سے گزرتے ہوئے. میں واقعات اس لیے پڑھا ہوں تاکہ امام مبین ثابت کر رہا ہوں. علی کا علم، علی کی کرامتیں یہ قرآن سے پڑھ سکتا ہوں یہ نہیں کہ نہیں، لیکن میں بڑا سمپل طریقے سے تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں. جناب سلمان ایک وادی سے گزرے، مولا کائنات ساتھ ہے، ایک وادی سے چلتے جا رہے، چلتے جا رہے، چلتے جا رہے. سلمان نے کہا مولا پیاس لگی ہے، مولا پیاس لگی ہے. مولا نے اشارہ کیا سلمان سامنے چلے جاؤ، سیدھا سفر کر، ایک پہاڑ آئے گی، اس کے بعد تھوڑا آگے جاؤ ایک نہر بہ رہی ہے، وہاں سے پانی پی کے آ جاؤ. سلمان نے علی کے بتائے ہوئے راستے پہ گیا، سیدھا گیا، پہاڑی کے پیچھے گیا، نہر بہ رہی ہے. جیسے سلمان نہر کے قریب پہنچا، کیا محسوس کرتا ہے کہ نہر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. پانی پی کے جب پیاس بجھی اب سلمان کے دل میں پیدا ہوا
کہ دیکھو یہ نہر بہہ کہاں سے رہی ہے، نہر بہہ کہاں سے رہی ہے، بہہ کہاں سے رہی ہے۔ یہ دوڑتا ہوا علی کے پاس آیا، کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں یہ نہر بہہ کہاں سے رہی ہے۔ علی نے کہا جہاں سے تم نے پانی پیا ہے وہیں سے دائیں جانب آگے سفر کر کے جاؤ، ایک پہاڑ کو کراس کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا نہر کہاں سے بہ رہی ہے۔ اس نے سندھ میں سفر کیا، جہاں سے پانی پیا تھا وہاں پہنچا، وہ پانی پیا جہاں سے پانی پیا وہاں سے پہنچا، بائیں جانب تھوڑا سفر کیا، ایک لکڑی آئی اس کو کراس کر کے آگے گیا، تھوڑا آگے گیا، کیا دیکھتا ہے ایک کرسی ہے، کرسی پہ علی ہے، علی کے اوپر سے نہر بہ رہی ہے، کرسی پر علی ہے، علی کی انگلی سے نہر بہ رہی ہے، علی کی انگلی سے نہر بہ رہی ہے۔ سلمان دوڑتا ہوا باہر آیا جہاں علی کھڑے تھے وہاں پہ علی پھر دوڑتا ہوا باہر گیا جہاں نہر بہ رہی تھی، کرسی پہ علی۔ سلمان دوڑتا رہا، ایسے دوڑ رہا تھا جیسے مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، جیسے مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ علی نے پکڑ کے کہا رک سلمان، پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا پریشان کیوں نہ ہو، وہاں پہ بھی علی ہے، یہاں پہ بھی علی ہے، وہاں پہ بھی علی ہے، یہاں پہ بھی علی ہے۔ قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا ماجرا کیا ہے، مولا ماجرا کیا ہے، مولا ماجرا کیا ہے؟ علی اور سلمان کو اٹھا کے کہتے سلمان ہمارے فضائلوں کو عقل میں قید نہ کرنا ورنہ تمہاری عقل ضائع ہو جائے گی۔ جب علی ان 600 کو سمجھ میں نہیں آیا، علی سلمان کو سمجھ میں نہ آیا، تو آج کے مولوی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آج کے مولوی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں جانے بہت سارا تجارہ بہت ایک اور منزل پہ لے کے جانا ہے آپ کو انشاءاللہ، اللہ خیر کرے وہاں تک پہنچ سکے۔ ہر سوال کا جواب علی دے دیا، جو سوال علی سے ہوا ہر سوال کا جواب علی دیتا تھا، ہر سوال جو سوال جب بھی ہو جہاں بھی جس نے کیا علی نے ہر سوال کا جواب دیا۔ لوگوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ علی ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ علی کے پاس چلتے ہیں اور علی جو بھی جواب جس ہم سوال کریں گے جو بھی جواب دے گا علی ہم اس کی اس کے دو جوابات دیں گے، یعنی ہم سوال کریں گے علی اس کا جواب دیں گے، ہم اس کے جواب میں علی کو دو باتیں کہیں گے، تو علی خود بخود کہیں نہ کہیں پکا کے پھنسے گا۔ اب یہ سوچ کر پلان بنا کے علی کے پاس آئے اور آ کر کہا یا علی ہمارے گھر میں عجیب ماجرا ہوا ہے۔ مولانا طاہر جرونی نے اس واقعے کو کتاب لکھا ہے، کہا علی ہم ایک عجیب مسئلے میں پھنسے ہوئے، ہمارے گھر میں ایک عجیب جانور پیدا ہوا ہے کہ جو آدھا بکری ہے اور آدھا کتا ہے، آدھا بکری ہے اور آدھا کتا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں کہ اس کو بکری مانے یا اس کو کتا مانے، سمجھ میں نہیں آتا، بکری مانے تو کیا کریں۔ علی نے کہا اس کے سامنے گوشت رکھو، اگر وہ گوشت اور گھاس رکھو، اگر گوشت کھائے تو کتا، اگر گھاس کھائے تو بکری۔ کہا مولا یہ کر کے دیکھ لیا، یہ کر کے دیکھ لیا، یہ کر کے دیکھ لیا۔ کہا اس کو ریوڑ کے ساتھ چلاؤ، اگر بکریوں کے ساتھ چلے، اگر بکریوں کے آگے چلے تو کتا، پیچھے چلے تو بکری۔ کہا مولا چلا کے دیکھ لیا، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے۔ مولا نے کہا پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، اگر منہ لگا کے پیے تو بکری، اگر زبان سے پیے تو کتا۔ کہا مولا کبھی منہ لگا کے پیتا ہے کبھی زبان سے پیتا ہے، کبھی منہ لگا کے پیتا ہے کبھی زبان سے پیتا ہے۔ علی نے کہا اس کو بٹھاؤ، بیٹھنے کا انداز دیکھو، اگر وہ پیچھے کی ٹانگوں سے بیٹھتا ہے
پیچھے کی ٹانگوں سے بیٹھا تو بکری، اگر آگے بھی پیچھے کی ٹانگوں سے بیٹھا تو کتا، آگے کی ٹانگوں سے بیٹھا تو بکری، کیا کبھی آگے کی ٹانگوں سے بیٹھتا ہے کبھی پیچھے کی ٹانگوں سے بیٹھتا ہے؟ مولا کیسے کرے؟ پوری توجہ ظالم محترم، علی نے کہا اب اس کو ذبح کرو، اوجڑی نکلے تو بکری ہے، آتے نکلے تو کتا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مولا سے بات کر کے دیکھ لیا۔ کسی بھی میدان میں علی نے ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم علی 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 علی، ہر میدان میں علی، کس سے بات؟ علی تو دور کی بات ہے، علی تو بڑی بات ہے۔ علی کے دنیا کے پاس علی کے غلاموں جیسے بھی نہیں ہے، غلاموں جیسے بھی نہیں ہے، علی تو بڑی بات ہے۔ سلمان جس کے رسول نے کہا منا اہل بیت، اس کو جو صاحبی خلافت ہوئی ہے میرے مولا علی کی، تو سلمان کو توجہ ہے میرے مولا، سلمان کو مولا کائنات نے گورنر بنایا مدائن کا۔ سلمان اب چاہے مدائن کا گورنر بنایا، اب چاہے بتائیں۔ سلمان کہتا ہے مولا زندگی کے آخری دن ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زندگی گزاروں اور مر جاؤں تو میری جنازے نماز آپ پڑھائیں۔ علی نے کہا سلمان تو جا، یہ علی کا وعدہ ہے، جب تو مرے گا تیری نماز علی پڑھانے آئے گا، جب تو مرے گا تیری نماز علی پڑھانے آئے گا۔ اب آج کے دور میں علی نے گورنر بنایا مدائن کا، آج کے دور میں کوئی یو سی کا چیئرمین بن جاتا ہے تو اپنے گھر والوں سے آپ نہیں ملاتا۔ اب وہ جو لوگ چلے وہاں سے سلمان، لوگوں نے سوچا کہ بھائی سلمان علی نے اپنا گورنر بھیجا، سب جتنے مدائن کے لوگ تھے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، اب جناب باہر گورنر آ رہا ہے تو اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ پچھلی حکومتوں کا حال دیکھ چکے تھے کہ کیسے کیسے لوگ آئے تھے۔ اور وہ سلمان اونٹ پہ چڑھتا ہوا چلتا آیا، لوگوں کے درمیان گزر کے چلا گیا، سیدھا جا کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے انتظار میں کہ علی نے گورنر کو بھیجا، اب گورنر آئے گا، ہم اس کو ملیں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ اتنی دیر میں لوگوں نے کہا ایک اونٹ پہ بھی تو جہاں سے گزر کے گیا ہے کہیں وہی تو نہیں ہے؟ علی والے بے مثال ہے خدا کی قسم، کیا کہیں وہ تو نہیں ہے؟ وہ تو نہیں ہے کہ وہ تو نہیں ہے؟ سب دوڑ کے مسجد میں آئے، علی مسجد جناب سلمان مسجد پہ بیٹھے ہیں، کہا آپ کون؟ کہا گورنر ہو یہاں کا، مدائن کا گورنر۔ کہا ہم تو آپ کے استقبال کے لیے باہر کھڑے تھے، آپ اس حال میں آئے ہیں؟ کہا علی کی حکومت میں تمہیں لوگ نہیں نظر آئیں گے، تمہیں معجزے نظر آئیں گے۔ یہ بھی معجزے تک ہے۔ اچھا سلمان نے کہا یہ بتاؤ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہاں کا سب سے سنگین، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں، یہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں، یہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں۔ سلمان نے جتنے بھی لوگ جتنے بھی تھے سب کو کہا کہ آج گھروں میں جا کر سو جاؤ، لیکن دروازے کھول دینا، دروازے کھول دینا، گھروں کے دروازے کھول دینا۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ پہلے گھر کے دروازے بند کرتے تو کچھ نہیں رہتا، یہ تو کہہ رہے کہ دروازے ہی کھول دینا۔ یہ کیسا گورنر بھیج دیا علی نے، یہ کیسا گورنر بھیج دیا علی نے، کیا کرو گے کیا کیسے کہ بہرحال اب گورنر کا آرڈر تھا، جتنے بھی لوگوں کے دروازے کھول کے سو گئے۔ جب رات کا وقت ہوا سلمان نے مدائن کے کتوں کو بلایا، سلمان نے مدائن کے کتوں کو بلایا، کہا اگر ایک گھر میں بھی چوری ہوئی تو تمہاری شکایت علی سے کروں گا۔ ایک بھی گھر میں، علی تو بڑی بات ہے، غلام سنے، علی کے غلاموں کا ذکر سنے، ایک بھی گھر میں چوری ہوئی تو تمہاری شکایت علی سے کروں گا۔ اب چور
جو بند دروازوں میں جا کر چوری کر کے آتے تھے ان کو تو بارے نہارے ہو گئے کہ دروازے کھلے ہوئے. جیسے ہی چور آئے ایسے ہی کتوں نے حملہ کیا, ایک چور کو پکڑ کے مسجد کے دروازے پہ لے آئے. صبح کیا دیکھے کہ چور کوئی اور نہیں تھے, گھر والوں کے اپنے پر آئے ہوئے چور تھے. سب کو سزا دی. اب جیسے گورنر مسجد میں بیٹھے ایک عورت آئی. عورت نے آ کے کہا کہ سامنے مسجد کے سامنے کسائی ہے, گوشت بیچتا ہے, اس سے میں نے یہ گوشت لیا ہے, لیکن اس میں جو تول میں نے مانگی تھی آدھا کلو اس میں کم ہے, آدھا کلو سے یہ کم ہے, لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. سلمان نے عورت سے کہا جاؤ جا کر اس سے کہو, جاؤ جا کر اس کسائی سے کہو, گوشت والے سے کہو کہ تجھے علی کے غلام سلمان نے بلایا ہے, علی کے غلام سلمان نے بلایا ہے. یہ دوڑتی ہوئی گئی اس کے پاس, اس نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے بات کو چھوڑ دیا اور کام میں لگ گیا. وہ کافی دیر کے بعد جب عورت آئی سلمان سے کہا کہ وہ تو آپ کی بات سنتا ہی نہیں, وہ تو میری بات پر دھیان نہیں دیتا. سلمان نے کہا جاؤ اس کی دکان پر جو بٹے پڑے ہیں ترازو میں, تول والے بٹے ہوتے ہیں ترازو میں, کہا ان سے کہو, اب گوشت والے سے نہیں کہنا, گوشت والے سے نہیں, محسوس کرے جملے کو, محسوس کرے, اب گوشت والے کو نہیں کہنا, اب بٹوں کو کہنا کہ اس کو سلمان نے بلایا ہے, اس کو سلمان نے بلایا ہے, ان کو سلمان نے بلایا ہے. جیسے ہی وہ عورت گئی اور بٹوں کو کہا کہ اس کا سر کو سلمان نے بلایا ہے, پٹے ہوا میں اٹھے, ایک سر میں لگا, ایک پیٹھ میں لگا, کوئی ٹانگ میں لگا, آگے وہ کسائی تھا, پیچھے پٹے اڑتے ہوئے آ رہے تھے. سیدھا مسجد میں آیا, مسجد میں آیا. اب سلمان نے کہا کہ تو نے اس کو گوشت کم دیا ہے, تو نے اس کو گوشت کم دیا. اس نے کہا نہیں میں نے پورا دیا ہے, یہ گھر پہ گئی تھی, گھر پہ گئی تھی, وہاں سے یہ گوشت کو کم کر کے آئی ہے. سلمان نے کہا مان لو کہ کم دیا ہے, اگر نہیں مانو گے تو ترازو اور پٹے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یہ ہے علی کے غلام. دنیا علی پہ بات کرتی ہے, کوئی سلمان جیسا تو دکھاؤ, سلمان جیسا تو دکھاؤ. علی پہ بات کرتے ہو, علی ایسے کر دیا, ایسا کر دیا, ایسا کر دیا. ارے معرفت ہو تو سلمان بھی عجائبات میں سے آ جاتا ہے. سلمان, جب سلمان کی موت کا وقت قریب آیا, سنے کے جانے موت, جب سلمان کی موت کا وقت قریب آیا, سلمان قبرستان میں تھا, قبرستان سے دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا, اپنے گھر آیا. جیسے گھر پہنچا اپنے غلام سے کہا کہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے, میرے مرنے کا وقت قریب ہے, لیکن دیکھو مجھے غسل کفن نہیں دینا. میرے علی کا وعدہ کیا, میرے علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں غسل کفن دینے میں آؤں گا, تمہیں غسل کفن دینے میں آؤں گا, تمہیں غسل کفن دینے میں آؤں گا. جیسے ہی وہ لیٹا سلمان کی روح پرواز کر گئی, جیسے سلمان دنیا سے گیا. اب جو غلام تھا وہ پریشان تھا کہ کہاں مدائن, کہاں مدینہ, کہاں مدائن, کہاں کوفہ, کب علی پہنچیں گے, کب میرے موقع میرے آقا کو غلام ہو پورا, میرے آقا کو کب غسل آئے گا. اور اسی سوچ میں تھا کہ دروازے پر دق الباب ہوا. جیسے دق الباب ہوا اس نے دروازہ کھولا, جیسے دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہے, سلمان کا مولا علی کھڑا ہے, سلمان کا مولا علی کھڑا ہے. ہم غسل دینے آئے ہیں, سلمان کو غسل دینے آئے ہیں. اب عجیب منظر ہے, خدا کی قسم عجیب منظر ہے. جب علی غسل دینے کے لیے سلمان کے قریب آئے,
تمام تاریخوں کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی سلمان پر علی نے پانی ڈالا سلمان اٹھ کے بیٹھ گیا. تمہیں کو محسوس نہیں کیا آپ نے؟ جیسے ہی سلمان کو علی نے غسل دینے کے لیے پانی ڈالا سلمان اٹھ کے بیٹھ گیا. اب توجہ سے سنے گا علی کا جملہ کیا ہے. جیسے سلمان اٹھ کے بیٹھا علی نے کہا سلمان خود پر موت کو طاری کرو. علی کو کیا کہہ رہا ہے؟ علی سلمان خود پر موت کو طاری کرو، خود پر موت کو طاری کرو. علی کے جملے نے بتایا کہ اگر دل میں معرفت علی ہو تو موت کو بھی ہمت نہیں ہے، اس پر طاری ہو جائے. سلمان اپنے پر موت کو طاری کرو، سلمان اپنے پر موت کو طاری کرو. اب جملہ سنے سلمان کا. جب علی نے کہا سلمان اپنے پر موت کو طاری کر لو، سلمان اپنے پر موت کو طاری کرو. سلمان کہتا ہے مولا اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی کہ آپ مجھے غسل دے اور سلمان آپ کو دیکھتا رہے. اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ سلمان کو غسل دیں اور سلمان آپ کا دیدار کرے. سلمان نہیں، اپنے پر موت کو طاری کر، اپنے پر موت کو طاری کر. اس لیے تو علی والے موت سے ڈرتے لگے ہیں. کوئی ہے دکھاؤ، کوئی کسی نے کہا ہو، کسی علی والے نے کہا ہو. ابھی تو اللہ کا شکر ہے حالات بہتر ہے، لیکن جب جلوسوں پر خودکش حملے ہوتے تھے، فائرنگ ہوتی تھی، کسی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا گھر میں بیٹھ جاؤ، بیٹا گھر میں بیٹھ جاؤ. کسی ماں نے، کسی باپ نے کہا اپنے بیٹے سے، کسی شوہر، کسی بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ باہر نہ جانا، بم بلاسٹ ہو جائے گا. پہلے کم ہوتے تھے، جب بلاسٹ ہوتا تھا تو اسے زیادہ آ جاتے تھے، کیونکہ جانتے ہیں نا دیا حسین نے ہے وہی واپس لے لے رہا. اسی لیے تو موت سے کیا ڈرنا، موت سے کیا ڈرنا. موت کو ڈرنے کی چیز ہے. موت شرط ہے علی سے ملاقات کی، شرط ہے علی سے ملاقات کی. میں اگر چوتھی تقریر ہے آپ کے ذہن میں تو کہا تھا کہ جو مرے گا جہاں مرے گا مجھے علی کو دیکھے گا، علی کو دیکھے گا. موت شرط ہے علی سے ملاقات کی. تو پھر دعائیں مانگا کرو. اگر دیدار علی میں موت شرط ہے تو کل والی موت آ جائے. علی ہو جائے سلوات بھیجے آنے سلمان اپنے پر موت کو طاری کر. بس یہ سننا تھا. سلمان یاد کہہ کر لیٹ گئے، آنکھیں بند کری. سلمان اب گورنر تھا نا، مدائن کا گورنر. لوگ دروازے پر کفن لے کے آئے، اتنے کفن لے کے آئے، ایک امبار لگ گیا کفن. ہر کوئی کہتا میرا ہمارا کفن. علی خاموش، جنازہ سامنے ہے، علی خاموش ہے. سنیں گے؟ علی خاموش ہے، علی خاموش ہے، جنازہ سامنے ہے. اتنی دیر میں آسمان سے ایک نوری سواری آئی، آسمان سے ایک نوری سواری آئی. جیسے وہ سواری اتری ایک فرشتے نے علی کو سلمان کا کفن دیا اور ایک روکا دیا. جیسے علی نے اس روکے کو کھولا، اب اس روکے پہ کیا لکھا ہوا تھا توجہ کرے کہ میں بیان کروں. جیسے علی نے روکا کھولا، روکے پہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے علی کے چاہنے والے سلمان کے لیے کفن بھیجا ہے.
معرفت ہو تو کفن بھی آسمانوں سے آتا ہے، معرفت ہو تو کفن بھی آسمانوں سے آتا ہے، کفن بھی جنت سے آتا ہے۔ صرف سلمان کا کفن نہیں آیا تھا، آج بھی ہر حسینی کا کفن جنت سے آتا ہے، آج بھی ہر حسینی کا کفن جنت سے آتا ہے۔ جب بھی مومن سواری کے لیے کربلا جاتے ہیں، کچھ اور لائے نہ لائے کفن ضرور لے کے آتے ہیں، کفن ضرور لے کے آتے ہیں، کیونکہ علی والوں کو دنیا کا کفن نہیں چاہیے، جنت کا کفن چاہیے۔ کربلا جنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کسی کو شک ہے کربلا کے جنت ہونے میں؟ امام صادق نے فرمایا کہ کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ صلوات بھیجے آلے ہوتا صلوات بھیجے آلے۔ جیسے ہی کفن دیا علی نے، سلمان کا جنازہ تیار کیا، دفن کیا علی نے، ہمارے کہا کہ جناب سلمان کی موت واقع کیا ہوئی تھی بتائیں؟ علی کہا تھے کوفے میں موت کہاں ہوئی تھی سلمان کی؟ مدائن میں۔ علی کہا تھے کوفے میں موت مدائن واقف ہوئی۔ علی کوفے سے چل کے آ گئے، علی کوفے سے چل کے آ گئے۔ علی نے بتا دیا میرا اپنا مرے تو کوفہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں، غیر گھر کے باہر بھی مر جائے جنازہ پڑا رہے، علی جنازے کے لیے نہیں نکلتا۔ نہیں پہنچے ہم شروعات میں چاہنے والا مدائن میں مرے علی وہاں پہنچ جاتا ہے، دشمن گھر کے باہر مرے جنازہ کتے کھا جائے۔ علی کا غلام مرے تو علی مدہ کوفے سے مدائن پہنچ جاتا ہے، دشمن کا جنازہ کتے کھا جائے، علی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ حیدری آواز بلند تر تلوار۔ سمجھ میں آگے وقت جانے والا بے مثال ہے علی، تو بے مثال ہے علی کے غلام بھی بے مثال، علی کے غلام بھی بے مثال ہے۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ جن کے غلاموں کے کفن بھی جنت سے آئے، جن کے غلاموں کے کفن بھی جنت سے آئے، ان وارثان جنت کے جنازوں کو بے گور کفن چھوڑا، جن کے غلاموں کے کفن بھی جنت سے آتے، ان کے نوجوانوں جنت کے سردار بے گور کفن چھوڑا۔ عزیزو آج 6 محرم کی رات آئے، بس حسین 3 دنوں کا مہمان کم آئے۔ یہ 3 دن یہ سمجھ کے ہونا کہ 3 دن کے بعد زینب نہیں رہے گی بلکہ عباس بن جائے گی۔ یہ سوچ کے ہونا کہ آج سکینہ سینے پہ سوتی ہے، 3 دن کے بعد سکینہ سینے پہ نہیں خاک کربلا پہ سوتی ہے۔ ہاں عزیزو، آج سکینہ کے ناز اٹھانے کے لیے عباس ہے، لیکن کل سکینہ یہی سکینہ کل بن کر کوفہ سے شام تک جائے گی، کربلا سے کوفہ سے شام تک جائے گی۔ ہاں عزیزو، سب کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، لیکن ہمارے علماء نے دنوں کو تقسیم کیا ہے، اور آج کا دن منصوب ہے بی بی زینب کے پرلاگنوں کے ساتھ، جن کا نام ایک کا نام کون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ جب قافلہ حسین مدینے سے چلا تھا، مکے پہنچا تھا، مکے سے جب باہر نکل گیا تھا قافلہ، تو دونوں بچے قافلے میں نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ مدینے سے آئے تھے مکہ سے نکلے قافلے میں پہنچے اور جا کے بی بی زینب سے کہا تھا زینب یہ وہ سفر ہے جن کا میں سنتا آ رہا ہوں، اب حسین مدینے واپس نہیں آئے گا، زینب نے دونوں بچے صدقہ کر دینا، ایک تمہاری طرف سے ایک میری طرف سے۔ اولاد والوں وہ دن تھا اور 10 محرم کا دن تھا، زینب نے
اپنے دونوں بچوں سے بات نہیں کی. دونوں بچے بات کرتے تھے تو بی بی کہتی تھی تم دونوں حسین کا صدقہ ہو, تم دونوں حسین کا صدقہ ہو. جب عاشور آئی نا کربلا کے میدان میں, ایک مرتبہ بی بی نے کہا فضا ذرا میرے اور محمد کو تو بلاؤ. جیسے اور محمد آئے نا, بی بی نے کہا دیکھو کل عاشورہ کا دن ہے, قربانیوں کا دن ہے, کل سب میدان میں جائیں گے, تم بھی جانا تاکہ میرے حسین کی جان بچ جائے. عزیز عاشورہ کے دن جب انصار قربان ہو چکے, ایک مرتبہ بی بی زینب نے جناب فضا سے کہا اما فضا ذرا میرے اور محمد کو تو بلاؤ. جیسے اور محمد آئے, بی بی زینب نے کہا کیا حسین مارا جائے گا پھر میدان میں جاؤ گے؟ کیا حسین مارا جائے گا میرا بھائی پھر میدان میں جاؤ گے؟ دونوں بچوں نے میرے ہاتھ چھوڑ کے کہا اما ہم تو صبح سے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن ماما حسین اجازت نہیں دیتے, ہمیں اجازت نہیں ملتی. اما حضرت بھائی حسین کو بلاؤ. جیسے حسین آئے نا, ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا بہن زینب کیسے اجازت کیوں, جانتا ہو اگر یہ دونوں گئے تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی, میں کیسے تمہاری نسل کو ختم کروں؟ لیکن زینب نے عجیب چلا کہا بھیا کرنے چاہتے تھے. اماں نے پوچھ لیا, زینب اپنے اور محمد کو بچا لیا, میرا حسین قربان ہو گیا, بھیا میں کیا جواب دوں؟ بھیا نے اجازت دی. دونوں شہزادوں کو ایک حسین نے تیار کیا, ایک کو عباس نے تیار کیا, دونوں تیار ہو کے ماں کے پاس آئے. جب آئے نا ماں کے پاس کو چند وصیتیں کی, کہا دیکھو بچے جب میدان میں لڑو تو دونوں ساتھ رہنا, دونوں کی طاقت کٹھی رہے گی, دونوں میدان میں جا کر ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا, کٹھے ہو کر لڑنا. اور دیکھو کوشش کرنا کہ کسی ساتھ کو مار دو, اگر وہ مر گیا تو میرا حسین بچ جائے گا. اور دیکھو اگر فرات پہ قبضہ کرو تو پانی نہ پینا, سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا. اب جیسے دونوں بچے میدان میں آئے, عزیزوں دونوں نے حملہ کیا, پسرے ساتھ کے خیمے تک پہنچے. جب پسرے ساتھ کے خیمے پر حملہ کیا, وہ پشتے خیمہ سے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا یہ کہتا ہوا گیا کہ دونوں بچے تمہارے قبضے میں نہیں آ رہے, لشکر نگار کی تلوار چلانے کا انداز تو دیکھو, یہ علی کے نواسے ہیں, جعفر تیار کے پوتے ہوئے. دونوں بھائیوں نے مل کے جو حملہ کیا تو فرات تک فوج کو باہر نکال دیا, فرات تک قبضہ کیا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کیا, اور نے محمد کو دیکھا, محمد نے اور کو دیکھا اور کہا کاش بھیا سکینہ کا مشکیزہ لا دے, ہم پانی پہنچا دیتے. ارے بچوں سکائی کا کام کسی اور کا ہے. ابھی دونوں بچوں نے جیسے قبضہ کیا پھر حملہ کیا, پھر سامنے کا اب دور سے حملہ کرنا, ان کے قریب نہ جانا, ان کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کرو. اب دور سے کوئی تیر مارتا ہے, کوئی بھالا مارتا ہے, کوئی تلوار پھینکتا ہے, کوئی تلوار پھینکتا ہے, کوئی نیزہ پھینکتا ہے. دونوں کی طاقت کو توڑا, بیچ میں لشکر قائم ہو گیا. نہ ان محمد کو دیکھتا ہے نہ محمد اور کو دیکھتا ہے. دونوں بھائیوں پہ حملہ ہوا, دونوں گھوڑے سے زمین پر آئے, خیموں کی طرف آواز دی ماما ہماری مدد کو آئے. حسین اور عباس دوڑتے ہوئے آئے اور اپنا کام پہ محمد جھکے, عباس محمد پہ جھکے. دونوں کو دیکھا تھوڑی جان باقی ہے, جلدی خیمے میں لے آئے. بیوی اکٹھا ہوئی, بیوی زینب کو کہا بیوی تمہارے اور محمد آ گئے, تمہارے اور محمد آ گئے. بیوی زینب نے کہا اما فضا تھوڑا سا کوئی اہتمام کرو کہ مجھے خیمہ خالی مل جائے, میں اپنے بچوں سے چند باتیں کروں. عزیزوں جہاں زینب بہن ہے وہاں ماں بھی تو ہے. دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان تو جانو زینب بیٹھ گئی, ایک ہاتھ اور پر رکھا, ایک محمد پہ رکھا. دونوں نے کہا ماں ہم نے کسی ساتھ کے خیمے پہ حملہ کیا تھا لیکن وہ پشتے خیمہ سے نکل گیا. اما ہم نے فرات پہ قبضہ کیا تھا لیکن ہمارے سوکھے لوگ دیکھو, ہماری سوکھی زبان دیکھو, اما ہم نے پانی نہیں پیا. اما اب تو دودھ بخش دے گی. ارے دونوں بچوں کو گلے سے لگا
جا کے بیوی نے کہا بچوں تم نے مجھے سرخرو کر دیا، میں نے تمہیں دودھ بخش دیا۔ عزیزوں دونوں بچوں کی روح سربراز ہو گئی۔ جب سادات کا قافلہ، بچوں کا سادات کا قافلہ شام سے رہا ہو رہا تھا، جب سر آنا شروع ہوئے، تمام شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، دونوں بھائیوں کے سر آئے، کسی نے کسی بیوی نے آگے بڑھ کے سر نہیں لیے۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا شاید ان کی ماں کربلا میں مر گئی، شاید ان کی ماں کربلا میں مر گئی۔ ایک مرتبہ بی بی فضا نے کہا ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب ہے جو ابھی تک زندہ ہے، وعدہ کیا ہے جب تک زندہ ہو حسین تجھ پر لوٹوں گی۔ عظیم اتنی دیر میں ایک کالے برقعے میں بی بی آئی، دونوں سروں کو اٹھایا اور بی بی زینب کی طرف رک کر کے کہا زینب تو میرے بیٹے حسین پر لو، تیرے آل و محمد رو بنانے کے لیے زہرا بقیہ سے آ گئی۔ التماس الدعاء الهي لك وانت لي اعرابك والسماوات والارض لك يا سنة الحسن بالحسن پاک پروردگار کو میرے سامنے اور وہ بڑی مولا چاہتا بادل کے ضرور جگہ ساتھ دعا کو پورا کر دے، جو وہ بڑی مولا پریشان اور پریشان دور فرما، جو وہ بڑی مولا تنگ سر کے ذکر کو شامل فرما۔ پروردگار پانے مجاز جائز مقصد حاجت کو پورا کر دے۔ پروردگار اس خمسہ مجاز کو پورا کر دے، جس کو جس طریقے سے شکل کی کوئی ذات بہتر جاتی اور ایک شکل کو سارا ٹوٹی ہوئی بارکات قبول مقبول فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کام پر بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، تمام مقامات تمام منتصبین تمام پڑھنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، یہودیت کو استعمال فرما۔ میرے مولا ہمارا جزا کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہلی کی عصمت کے واسطے اس قابل ہے، لیکن اس قابل بناتے جب بھی آخر حجت کا ظہور اس کا شکل شمار ہو جائے۔ ویسے ایمان البار حکیمہ میں زمان نصیب فرما۔ میرے مولا ذکر کا وارث ہمارا وارث وقت حسین کے ضرور متاجی فرما، ہمارے دعاؤں مبارک حرکت فرما۔ پروردگار جہلی کی عصمت کا واسطے ہماری عبادت مبارک فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى حسين